بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجامع في اصول العمل الاسلامی سے دوسرا آرٹیکل ولیس لأحد بعد اللہ ورسولہ طاعۃ مطلقہ، اور نہیں ہے کسی شخص کے لیے یہ جائز کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کی اطاعت مطلقہ ہوتی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے لیے مطلق اطاعت ہو سکتی ہو۔ مطلق اطاعت، ایبسولوٹ اوبیڈینس، یہ کیا معنی ہے مطلق اطاعت کا؟ مطلق مقید کے برعکس آتا ہے۔ مقید کسے کہتے ہیں؟ کنڈیشن۔ تو دراصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کو رسول کے علاوہ جو کوئی بھی ہو اس کی اطاعت مشروط ہے، مقید ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے، مطلق نہیں ہے۔ مقید اس بات کی ہے کہ جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان نہ ہو، جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیتا ہو۔ یہ ہمارے اس بیان میں آگے چل کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی، لمخلوق لا طاعت لمخلوق، کوئی مائی کا لال ہو، کوئی مخلوق ہو، وہ کوئی فرد ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی پارلیمنٹ ہو، وہ تمام کے تمام انسان ہوں، کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی اطاعت کروائے جہاں پیدا کرنے والے کی فی معصیت الخالق، پیدا کرنے والے کی جہاں نافرمانی بنتی ہو۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا پھر اس حدیث نے اس کو مقید کر دیا کہ درست ہے اللہ اور اس کے رسول کے ما سوا ہستیوں کی بھی اطاعت خاص شریعت کے قواعد کے اندر رہتے ہوئے ہوگی، لیکن وہ اطاعت مقید اطاعت ہوگی، مشروط اطاعت ہوگی، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے دین اسلام کی کوئی حد نہ ٹوٹتی ہو، اور دین اسلام کا کوئی حکم جو ہے اس کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ یہاں اطاعت مقیدہ ثابت ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بھی مختلف ہستیوں کے لیے اطاعت مقیدہ ثابت ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کہاں سے ہوا ہے؟ دراصل یہ قرآن مجید کا یہ جو ایک مقام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے اولی الامر کی، اپنے میں سے جن لوگوں کو امر، یا امر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ امر سے ویسے اس کی تفصیل کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، اور شاید ہماری آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کے متحمل نہ ہوں۔ الامر سے مراد دراصل شریعت کا مشن ہے، شریعت کا دستور ہے، شریعت کا راج ہے۔ الامر کا مطلب کمانڈ ہے، حکم ہے، لیکن اس میں حکم سے مراد دراصل شریعت کو چلانا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، انشاءاللہ سمجھنے والوں کے لیے سمجھ جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلق اتھارٹی والے، نہیں، یہ وہ اتھارٹی ہے جو اللہ رب العزت کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ مطلق اتھارٹی کی بات نہیں کر رہے، خواہ اس اتھارٹی کا مالک کوئی شخص ہو اور اس کا کوئی دین مذہب ہو، مگر وہ اتھارٹی اللہ رب العزت کے دین کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک طویل عرصہ مسلمانوں کے ہاں جب اتھارٹی ذکر ہوتی تھی تو اتھارٹی سے مراد ہی دراصل شریعت کی اتھارٹی تھی، جس کو چلانے کے لیے کسی آدمی کو جو ہے نا وہ امیر یا سلطان یا کچھ اور کیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی بات ہے، اولی الامر میں الامر سے دراصل شریعت کی کیا مراد ہے۔ تو بہرحال اس کا جو عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اقتدار دیا، اپنے میں سے جو اقتدار والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اچھا، یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ذکر ہوا ہے کہ کہتے ہیں آیت کا اسلوب آپ دیکھیے، ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اچھا لفظ اطیعوا کا باقاعدہ ذکر ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اطیعوا اللہ۔ اچھا، وہاں پر والرسول نہیں کہا، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اچھا پھر جب تیسرا کہا تو وہاں پر اطیعوا کا نہیں کہا، اس کو صرف معطوف بنا دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، اور تو اس کا مطلب ایک تو کہتے ہیں سرے سے یہ ہوا کہ اللہ کے لیے باقاعدہ اطاعت کے لفظ کے ساتھ بات ہوئی، رسول کے لیے باقاعدہ اطاعت کے لفظ کے ساتھ بات ہوئی، اولی الامر کے لیے باقاعدہ اطاعت کا لفظ الگ سے نہیں بولا گیا، اسی کو پر معطوف کر لینے کو کافی سمجھا گیا۔ تو یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اطاعت دراصل تابع اطاعت ہے، یہ اطاعت دراصل جو ہے وہ اس اطاعت سے ملحق اطاعت ہے۔ کوئی ہمارے ان لوگوں کو بتا دے جو لٹھ لے کر پڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کہ جہاں اللہ کی حدیں علل اعلان دن دہاڑے توڑی جاتی ہوں، ایسوں کے لیے جو ہے نا ایک آدھا لفظ بولنے پر وہ آسمان کھڑا کر لیتے ہیں، گویا دین جو ہے وہ پامال کر دیا ہے۔ تو جیسے مطلب وہ ہے یہ ایک خالصتاً وَأُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت جو ہے ایک ملحق اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے، اللہ اور اس کی اطاعت سے ملحق اطاعت ہے یہ۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس میں کسی قدر جو ہے وہ ابہام کا اگر کسی کے ہاں امکان تھا تو اس کے بعد کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اور اگر تم کہیں تنازع کر لو، تمہارے مابین اختلاف ہو جائے، تو پھر اس مسئلے کو لوٹایا کرو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی سب سے بہتر ہے اور یہی بہترین اس کو معنی پہنانے والی بات ہے۔ احسن تأویلا، تأویل کا مطلب ایک شے کو درست معنی پہنانا۔ ایسے یہاں پر ویسے ہم ایک بات ذکر کرتے چلیں، ہمارے ایک دوست سے کہنے لگے کہ ایک کوئی اصحاب رفض میں سے بولنے لگا، وہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے جو مجمل مقامات ہیں ان کی طرف کو کیسے بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ اپنے مخصوص نسل کہتے ہیں، وہ کہنے لگا جی یہ تو امامت کا مسئلہ اس حدیث سے، اس قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ جی کون سی آپ نے پڑھا نہیں؟ یا ایھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ تو آ گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، یہ امام ہیں، امامت ہے۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا کہ بھائی اس کا تو جواب اسی آیت کے اندر آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو ان کے ساتھ تو ہم تنازع کر سکتے ہیں نا، یہ جو اولی الامر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، جن کی تفسیر آپ امامت کر رہے ہیں، تو ہم تو جو ہم مسلمانوں کے جو امراء ہوتے ہیں، اصحاب اقتدار ہوتے ہیں، تو ہم کو تو ان کے ساتھ تنازع کر سکتے ہیں، ہم ان کو نہ کر سکتے ہیں، اور نہ کہاں کرنی ہے، فی معصیت الخالق۔ تو جہاں کہیں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے، فردوہ اللہ والرسول، تو معاملے کو پھر لوٹایا کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہاں کوئی تیسرا ذکر نہیں ہوا ہے، یہاں کوئی تیسرا ذکر نہیں ہوا ہے، تو ان کے ساتھ تو ہم تنازع کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اطاعت مقید اطاعت ہے، ان کی اطاعت مشروط اطاعت ہے، ان کی اطاعت ملحق اطاعت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ولیس لأحد بعد اللہ ورسولہ طاعۃ مطلقہ، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے جس کی مطلق اطاعت ہوتی ہو۔ تو یہ جو ہے مطلب اہل دین کے محکم ترین مسلمات میں سے یہ حقیقت چلی آئی ہے۔ اچھا معاملہ جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، یہاں ہم نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بعض ہمارے جو اسلامی مطالب ہیں یا اسلامی اسٹیٹمنٹس ہیں یا اسلامی تعبیرات ہیں، جیسے یہ لیس لأحد بعد اللہ ورسولہ طاعۃ مطلقہ، تو ایک تو اس کا جو عمومی مفہوم وغیرہ ہوتا ہے جو کبھی بھی نہیں بدلے گا، آج سے 1000 سال پہلے بھی کوئی بات کرتا تو انشاءاللہ اسی طریقے سے کرتا، تو وہ تو مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ حالات وغیرہ کے حوالے سے ان اسلامی باتوں کو لاگو کرتے ہوئے جو ایک نریٹو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں آپ جو ہے نا اس بیانیے سے تھوڑا سا نکلتے بھی ہیں، اور نکلنا وہاں پر آپ کو ضروری ہوتا ہے تاکہ چیزیں ریلیونٹ ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایبسولوٹ اوبیڈینس، فی الحال آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ آپ کے ملک میں آپ کے دستور میں کیا ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، اور اللہ کرے گا اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اور بالکل فوری بھاگ کر آپ ادھر کو نہ جائیں کہ اچھا اسی پر کو بندہ مطلب کیا حکم لگا رہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے اس دور کے اندر
جو ایک شرک گھڑا گیا ہے اور اس کو ایک یونیورسل پذیرائی جو ہے وہ حاصل ہوئی بھی ہے اور مزید سے مزید دلوائی جا بھی رہی ہے، اور دور حاضر کے تصورات کے اندر وہ چیز ببانگ دہل بولتی ہے۔ اچھا، وہ جو شرکیات ہیں اس کے بے شمار رنگ اور شیڈز ہیں، ان میں سے ایک شے ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس وجہ سے براہ کرم اس بات کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے، ہم اس یونیورسل حوالے سے بات کر رہے ہیں جو فی زمانہ آج کی غالب تہذیبوں نے باقاعدہ طور پر جس شرک کو گھڑا ہے اور بچے بچے کے دماغوں کے اندر اور اپنے نصابوں اور اپنے نریٹوز کے اندر اور اپنی ابلاغیات کے اندر جو بہرحال کوئی بارڈرز، کوئی حدود قیود نہیں جانتی ہیں، اور سیدھا جو ہے نا وہ یہ نہر جو ہے نا وہ سیدھی بہتی ہوئی دماغوں کی نسوں تک پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے ہر انسان اس سے پی رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہے نا کہ نہیں جناب یہ مغرب کی بات ہو رہی ہے، مشرق، تو اس لحاظ سے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دور حاضر کا جو مقبول ترین اور رائج ترین بیانیہ ہے وہ بہرحال دماغوں کو مخاطب کر بھی رہا ہے اور مخاطب اس سے متاثر ہو بھی رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس کو آپ ڈسکلیمر سمجھیے کہ ہم ایک مخصوص بات کی طرف اپنے ملک کے کسی نظام وغیرہ کی پر بھی ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک عمومی طور پر دور حاضر کے لیے جو شرک رائج ہے، جو ایک ایک دماغ کے اندر بہرحال ٹھونسا جا رہا ہے، اور بہت کم ہوں گے جو اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہوں گے، اس کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیان ہوتا چلا جائے۔ تو اس چیز کو آپ امید ہے کہ وہ کریں گے۔ اس وضاحت کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا شرک جو ہے اس کو ہم مختلف تعبیرات کے تحت بیان کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی ایک تعبیر ہے کانسٹیٹیوشنلزم، دستور پرستی۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ کیونکہ ماڈرن اسٹیٹ ایک بالکل انپریسیڈنٹڈ چیز ہے اور ایک ایسا خدا ہے جو اس انداز سے بہرحال ابھی ہی پوجا جانے لگا اور ابھی ہی وجود میں ہے، اور بلا شبہ اہل باطل کے خدا نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے دستور پرستی۔ تو اس میں یہ ہے کہ سرے سے یہ بنا دیا گیا ہے کہ عوام کا، انسانوں کا جہاں ایک اجتماع ہوگا تو ان کی اجتماعی زندگی میں جو ایک ایبسولوٹ اوبیڈینس کا جو ایک حوالہ ہوگا، اس شے کا نام دستور ہوگا، اس شے کا نام آئین ہوگا۔ اچھا، تو یہ جو ہے کم زیادہ بہت زیادہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہر انسان اس شے کو جو ہے وہ پی رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ اپنے ملکی نظام کے حوالے سے بھی آ جائیں تو ہم نے ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس میں جو ہے بلا شبہ اسلام انشاءاللہ خاصا سارا اس میں ڈالا گیا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ان اثرات سے بالکل پاک رکھا گیا ہو، تو وہ ایک ملغوبہ سا ہے، خلط سا ہے، بہت کچھ اسلام بھی اس میں ہے اور بہت کچھ جو ہے ادھر ادھر سے متاثر ہونے والی چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ آپ کے یہاں اگر یہ لکھ بھی دیا گیا ہو کہ کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہیں بن پائے گا، وہ اس کی تفصیل کے اندر ڈیول ان دا ڈیٹیل، اس کی کہانی ویسے اس کی بھی الگ ہے، لیکن اگر اس کو کچھ چھوڑ بھی دیں تو یہ جرت اگر کر بھی لی گئی ہو کہ کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کے قول کے خلاف نہیں بن پائے گا، تو یہ جرت اب پھر بھی شاید بہت مشکل تھی اور نہیں کی جا سکی ہے کہ کوئی دنیا کا آئین بھی پیدا کرنے والے کے قول کے یا اس نے جس ہستی کو رسول اپنا بنا کر بھیجا ہے، اپنا نمائندہ باقاعدہ، اس کے قول کے برخلاف کوئی آئین بن سکے گا، ایسا جو ہے نا کہنے کی حد تک بھی، زبان کی لانے کی حد تک بھی ایسی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ اور بالعموم جو ہوتا ہے کہ انسانوں کے اجتماعی زندگی میں اس وقت جو ہے نا ایک ایبسولوٹ اوبیڈینس کا جو واحد حوالہ ہے وہ اس کا نام ہے دستور۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلزم شرک کے معاصر شرک کے شیڈ میں سے ایک شیڈ ہے۔ اس کے مقابل جو ہے ہم توحید کی یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جو مطلق اطاعت ہے نا، تو وہ صرف ایک اللہ اور اس کا رسول کا حق ہے۔ باقیوں کی اطاعت جو ہے نا وہ مقید ہوگی، پرکھی جائے گی، پیش کی جائے گی
اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، اور اگر کوئی شے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہو تو ان پرنسپل وہ بات دیوار پر ماری جانے کے قابل ہے۔ وہ کسی صورت میں ایک ایسا بندہ جو زمین آسمان کا مالک اللہ کو جانتا ہے اور اس کے بھیجی ہوئی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ حق دیتا ہے کہ اگر اللہ کچھ فرمائے گا تو صرف اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو بتائے گا، جو بندہ اس بات پر ایمان رکھتا ہو وہ ان اشیاء کو قبول کر ہی نہیں سکتا، خاص ساری دنیا وہ لہجے اختیار کر چکی ہو، اور ساری دنیا جو ہے نا وہ اسٹیٹ نامی ایک عالمی بت کی ہم بات کر رہے ہیں، اسٹیٹ نام کی جو ایک شے جو ہے نا وہ اختراع کی گئی ہے، چاہے ساری دنیا اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ اکیلا یہ کہے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ وہ ایک کلی اور مطلق اطاعت کا کسی بھی انداز سے مجھ سے تقاضا کرے۔ ہر شے جو ہے نا سبجیکٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہوگا، جتنا اس کے مطابق ہوگا قبول ہوگا، جتنا اس کے غیر مطابق ہوگا اتنا وہ رد ہوگا۔ اس مسئلے کا بیان جو ہے وہ ویسے ابھی باقی ہے، چند ایک آرٹیکل اس سے ملتے جلتے مضمون کے انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں آئیں گے تو ان کے تحت ہم کچھ اور باتیں بھی اس حوالے سے بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔